کس تاریخ نے یہ واقعہ نہیں لکھا کہ بہت سے بدو عرب جمع ہو گئے میرے نبی کے پاس اور کہنے لگے اگر آپ نبی ہیں تو ہم کوئی مطالبہ کریں آپ پورا کریں گے؟ کہا کہ ہاں تمہارے مطالبے کو پورا کروں گا وہ بہت توجہ ہے. دعوت اسلام کو لمحہ بلمحہ آگے بڑھنا ہے. کہا میں تمہارے مطالبے کو پورا کروں گا. تو کہنے لگے کہ یہ جو بجو بھاگ رہا ہے، بجو ایک جانور ہے اور یہ جانور کبھی پالا نہیں جاتا، ویسی جانوروں میں شمار ہوتا ہے. یہ بجو جو جا رہا ہے آپ اسے اگر اپنے پاس بلا لیں تو ہم مان لیں گے، آپ کو نبی مان لیں گے. کیا خیال آپ کا یہ شریفانہ مطالبہ ہے؟ اس میں بہت بڑی شرارت ہے، اس لیے کہ مشرک جانتا ہے کہ جو پلا ہوا ہو وہ تو پکارنے سے آ جاتا ہے، ویسی پکارنے سے نہیں آتا. جو پلا ہوا ہو وہ تو آ جائے گا مالک کے پکارنے سے، ویسی پکارنے سے نہیں آتا اور تیز بھاگتا ہے. تو کہا کہ یہ بجو اگر آپ اپنے پاس بلا لیں ہم آپ کو نبی مان لیں گے. تو اب اس میں شرارت تو تھی کہ جب یہ محمد اسے آواز دیں گے تو وہ اور تیز بھاگے گا. میرے نبی نے آواز دی پلٹ، وہ پلٹا اور زبان حال سے یہ کہتا ہوا پلٹا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں کہ نبی کے پکارنے پہ نہ آؤ. زبان حال سے اپنی سچویشن سے یہ کہتا ہوا پلٹا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں کہ نبی کے پکارنے پہ نہ ہوں. آ گیا، آگے کھڑا ہو گیا. گھبرا گئے مشرک، گھبرا گئے. جب گھبرا گئے کہنے لگے پھر ایک مطالبہ اور ہے. کہا اسے کلمہ پڑھوائیے. بہت پڑھا لکھا بجا میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اسے کلمہ پڑھوائیے. آپ نے حکم دیا بجو کو کلمہ پڑھ. اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا بھائی اب یہاں پہ رک جاؤ ذرا سا، یہاں پہ رک جاؤ. یہ صرف ایک مطالبہ نہیں ہے. پیغمبر سے کہا اس درخت سے کہیے کہ کلمہ پڑھے. درخت سے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کنکریاں ہاتھ سے اٹھائی، کہا ان کو کلمہ پڑھوا دیجیے. کنکریوں سے آواز آئی لا الہ الا اللہ. ان پتھروں میں سے آواز آئی محمد رسول اللہ. بھائی سن رہے ہو نا بھائی، بہت توجہ ہے. اب میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. تو جب اسلام لانے والوں کی فہرست بناؤ تو یہ بھی تو لکھو کہ درختوں میں سے بھرا درخت نے کلمہ پڑھا اور بجوؤں میں سے بھرا بجو نے کلمہ پڑھا. سنتے چلو اس لیے کہ منزل فکر معین ہے اور بہت دور جانا ہے. اچھا تو اب ایک طرف نبی نے معجزات دکھلانے شروع کیے، دوسری طرف نبی نے عقل عام کو چیلنج کرنا شروع کیا. سمجھنے کی کوشش کرو، میں جو پیغام لے کے آیا ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کرو. اور میں نے دونوں مثالیں دے دی تمہیں کہ سمجھایا کیسے اور معجزہ کیسے دکھلایا. توجہ رہے. اب وہ جو سمجھ رہے تھے وہ مسلمان ہونے لگے. رکنا. اور وہ جنہوں نے معجزہ دیکھا، جنہوں نے بجو کی زبان سے کلمہ سنا تھا، ان میں سے کچھ مسلمان ہوئے تھے. تو جانور کی زبان سے کلمہ سن کے مسلمان ہونا اور ہے، اور محمد کی زبان سے کلمہ سن کے مسلمان ہونا اور ہے. کچھ تھوڑا تھا معاشرے کا ایک حصہ، بہت چھوٹا حصہ وہ مسلمان ہو گیا. لیکن پرابلم یہ پیدا ہو گئی کہ وہ اپنے سرداروں سے باغی ہو گئے، لیکن وہ تو محمد کو مان رہے. سمجھ آئے ہو نا؟ امیر سردار بھائی بہت توجہ رہے. لیکن اس سے زیادہ اس مرحلے پر تمہیں نہیں روکنا چاہ رہا ہوں میں. سردار اس لیے محمد کا دشمن تھا کہ اگر اس کا دین پھیل گیا ہماری سرداری چلی جائے گی. تو پیسے والا سردار اس لیے دشمن تھا، اور اس معاشرے کا غریب بھائی توجہ رہے اس لیے دشمن تھا محمد کا کہ اگر ہم محمد کے دین کو مان لیں تو یہ جو وظیفے بنے ہوئے ہیں سرداروں کے پاس سے یہ وظیفے بند ہو جائیں گے. تو سردار بھی دشمن، غریب بھی دشمن. اب سرداروں کے لیے ابو طالب اٹھے اور غریبوں کے لیے خدیجہ اٹھے جب تو اسلام آگے بڑھے.
پہنچ رہا ہے میسج پہنچ رہا بھائی. سرداروں کے لیے ابو طالب اٹھے, غریبوں کے لیے خدیجہ اٹھے. جب تو پیغام آگے بڑھے مجھے معاف کر دینا اس جملے پر کہ جتنی بھی ازواج مکرمات تھیں انہیں پالا ہے اسلام نے. جتنے بھی صحابہ کرام تھے انہیں پالا ہے اسلام نے, اور اسلام کو پالا ہے خدیجہ نے. بھائی رکنا نہیں ہے, جانا بہت تیزی کے ساتھ ہے, لیکن میں کیا کروں, ایک جملہ میری زبان پر آ گیا تو میں اسے ڈاکومنٹ بنا کے آگے بڑھ جاؤں. کسی محترم زوجہ نے ایک دن بڑے ناز کے ساتھ رسول سے کہا کہ کیا آپ ہمارے سامنے بنی تمیم کی اس بوڑھی عورت کا نام لیتے ہیں؟ کیا ناز ہے؟ ناز سمجھ میں آ گیا؟ کیا آپ ہمارے سامنے بنی تمیم کی اس بوڑھی عورت کا تذکرہ کرتے ہیں جو بالوں میں خزان لگاتی تھی, جس کے دانت ٹوٹ چکے تھے؟ بس یہ سننا تھا کہ میرے نبی نے 3 جملے کہے. کہا سنو, یہ خدیجہ وہ تھی کہ جب سب کے دروازے بند تھے میرے لیے تو اس نے اپنے گھر میں مجھے پناہ دی, اور جب سب کے رحم بانجھ تھے میری اولاد کے لیے تو اس نے مجھے اولاد دی. تم کیا بات کر رہی ہو؟ جملہ کا 3 جملے کہے میرے نبی نے, 3 جملے کہے جس میں سے میں نے 2 دوہرا ہے, اور اب تیسرا جملہ عربی میں دوہراؤں گا. وآمنت بی اذ کفر الناس, اور وہ اس وقت ایمان لائی جب سب کافر تھے. میں بار بار یہ کر رہا ہوں نا کہ تیزی کے ساتھ اس مرحلے فکر سے آگے بڑھ جانا ہے. اچھا بھائی, تو اب ایک ہی سال میں ابو طالب بھی گئے, خدیجہ بھی گئی, اور اب حکم ہو گیا کہ حبیب ہجرت کر جاؤ. کل تو بڑی تفصیلی گفتگو ہو گئی نا ہجرت پہ, تو اب ہجرت پہ رکنا تو نہیں ہے. حبیب ہجرت کر جاؤ. بھائی بہت توجہ رہے, لیکن اس مرحلے پر اب ہجرت پہ اب کوئی بات نہیں ہوگی. حالانکہ سخنہائے گفتگی بہت ہیں. حبیب ہجرت کر جاؤ, ٹھیک ہے نا. ابھی اس جملے کی تشریح بھی تمہارے سامنے آئے گی, اور واقعہ یہ ہے کہ حبیب نے ہجرت کی. میں ایک جملہ کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ, مسٹر پارک میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ علی کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں. جب ایک مٹھی خاک سے پوری عرب دنیا کو آپ اندھا بنا سکتے ہیں, انہوں نے نہیں دیکھا. ایک مٹھی خاک کی پیغمبر نے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی, اس خاک پر تھوکا اسے اور ان کے منہ پہ مار دیا, اور وہ اندھے ہو گئے. تو جب اندھے ہو گئے تو اسے بھی لے جائیے. یہ نشتر پاک میں جملہ کہہ چکا ہوں, اور اب یہاں سے ذرا سا میں آگے جانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا بھائی, عجیب مرحلے فکر ہے. سوکھی مٹی اٹھائی, دیکھو 3 گیلی مٹی, 3 گیلی مٹی, تراب, دھول, سوکھی مٹی, یہ جو اڑتی ہے نا غبار, یہ تراب ہے. بھائی بہت توجہ رہے. میں مسٹر پارک میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر چلے جائیں اور امانتیں نہ دیں تو عزت حرف آ جائے گا. بھائی سننا, اگر امانتیں دیے بغیر چلے جائیں تو عزت حرف آ جائے گا. بھائی توجہ رہے, عزت خطرے میں کہ لے کے بھاگ کے نعوذ باللہ, اور اگر نہ جائیں تو جان کو خطرہ. تو اب دونوں کا بندوبست کرنا ہے کہ جان بھی بچ جائے, عزت بھی بچ جائے. بھائی دیکھو, عزت جان سے زیادہ پیاری ہوتی ہے, اسی لیے میرے نبی نے جان بچائی تراب کے ذریعے,
عزت بچائی ابو تراب کے ذریعے. اب علی کیسے گئے ہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور یہ پوری تاریخ ہے، لیکن پورے واقعات بیان کرنے کے لیے میں نہیں آیا. لیکن ایک جملہ کہوں گا. دوسرے دن علی نے ان سب کو بلایا جن کی امانتیں تھیں. دنیا کی کوئی تاریخ یہ نہیں بتلاتی کہ امانتوں کی کوئی ڈیٹیل پیغمبر علی کو دے کے گئے ہوں. کوئی تاریخ نہیں بتلاتی. جتنی تاریخیں لکھی گئی ہیں نا اور ان میں ہجرت کے واقعات ہیں، ان میں دیکھ ڈالو، ایک ایک صفحہ دیکھ ڈالو. کوئی ڈیٹیل کوئی فہرست دیے گئے ہوں کہ فلاں کی فلاں امانت ہے اور فلاں کی فلاں امانت ہے. نہیں ہے، ڈیٹیل نہیں ہے. سب کو بلایا اور کہا اپنی امانتیں لے جاؤ اور پوچھتے چلے کہ کس کی امانت کیا ہے. ایک نے جس کی امانت کم تھی اس نے بڑھا کے بتا دی، کہنے کہ جھوٹ بول رہا ہے. نہیں، ابھی علی کا جملہ پورا نہیں کیا میں نے. ابھی علی کا جملہ میں نے پورا نہیں کیا. وہ امانت کم تھی، بتلائی زیادہ، فرمایا جھوٹ بول رہا ہے. اب ظاہر کے گواہ تو کوئی ہے نہیں، وہ اکڑ گیا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. کہا ابھی امانت کو حکم دے گا وہ بتلائے گی. یہ وہی کہہ سکتا ہے جو سلونی کہہ سکتا ہو. بہت توجہ رہے. امانتیں دی اور یہ کہہ کے نکلے ہیں علی کہ اب ابو طالب کا بیٹا جا رہا ہے، کسی میں دم ہے تو روک لے. واقعات طویل ہیں اور اب میں انہیں ڈسکس نہیں کروں گا. مجھے ذرا سا آگے جانا ہے. دیکھو اتنا وقفہ گزر گیا اسلام کو، لیکن رسول نے تلوار کھینچی؟ تلوار نہیں کھینچی. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. حبیب تم لوگوں کو دعوت کو حکمت کے ذریعے اور موعظہ حسنہ کے ذریعے. اس میں تلوار کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے نا. تلوار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اب تو میں آیا ہوں موضوع پر جس موضوع پہ تمہیں روکنا چاہ رہا ہوں. اچھا بھائی بتاؤ، یہ تم نے سنا ہے اسلام تلوار کے زور سے پھیلا؟ بہت کہا جاتا ہے. اچھا لیکن تمہیں یہ نہیں معلوم ہوگا یہ کہتا کون ہے. یہ نہیں معلوم ہوگا. دیکھو یہودیوں نے یہ اعتراض نہیں کیا، چیلنج کر رہا ہوں. مشرکوں نے یہ اعتراض نہیں کیا. بدھسٹ انہوں نے یہ اعتراض نہیں کیا. کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا سوائے عیسائیوں کے. یہ اعتراض جو آیا ہے نا، اگر سمجھ سکو میری بات کو، یہ نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، اگر سمجھ سکو میری بات کو تو خدا کی قسم میری محنت سوارت ہو جائے گی. اعتراض یہودی نے نہیں کیا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. اعتراض مشرک نے نہیں کیا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. اعتراض بدھسٹ نے نہیں کیا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. کس نے کیا؟ عیسائیوں نے کیا. عجیب بات ہے کہ میرے نبی کی جنگوں میں یہودیوں سے جنگ ملتی ہے، مشرکوں سے جنگ ملتی ہے، لیکن عیسائیوں سے مباہلہ ملتا ہے، جنگ نہیں ملتی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ مباہلہ تو ملتا ہے، جنگ نہیں ملتی. پہلے ہی دن میرے نبی نے اپنی تلوار روک لی. یہ ہے نبوت کا علم غیب کہ ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھاؤں گا اور عیسائیت کے خلاف تلوار نہیں اٹھی. اچھا بھائی، لیکن تلوار اٹھی تو بدر میں اٹھ گئی. بھائی میرے اس جملے کی قدر کرنا. پہلی جنگ ہے جنگ بدر. اس سے پہلے نبی نے کوئی جنگ نہیں کی. اس جنگ میں نبی کتنے سپاہی لے کے آئے؟ 313. تو 313 مرد میدان جنگ میں، تو 313 عورتیں بھی تو گھر میں ہوں گی. کتنے ہو گئے بھائی؟ 600 سے زیادہ. پھر کچھ بچے بھی ہوں گے.
بھائی جنگ تو اب ہوگی، اس سے پہلے 1000 مسلمان تو ہو گیا، تو یہ کس تلوار سے مسلمان ہوئے تھے؟ یہ لوہے کی تلوار نہیں تھی، کردار محمد کی تلوار تھی. یا فاطمة الزهراء صلی اللہ فاطمة الزهراء صلی اللہ علیہ